وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 36 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے حاصل دنیا پر بھروسہ کر رکھا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون۔ سو تمہیں جو کچھ بھی مال و متاع دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 36۔ فما اوتیتم من شیء، پس جو بھی تمہیں مال و متاع دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ چند روزہ فائدہ ہے دنیا کا، دنیاوی زندگی کا۔ وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وابقى، اور دائمی ہے، پائیدار ہے۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر، فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، دنیا کی حقیقت بھی اس آیت میں کھول دی گئی ہے کہ یہ دنیا ہے اصل میں کیا، اور پھر جو دائمی نعمتیں ہیں اس کے بارے میں بھی بیان ہو رہا ہے، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہیں اس کے بارے میں بھی بیان ہو رہا ہے اس آیت میں، اس مختصر سی آیت میں۔ اور اگر ہم حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے۔ ہم خود اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دنیا یعنی یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک دھوکے کا سامان قرار دیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ اور دھوکہ اس لیے بھی ہے سامعین کرام، آپ اگر تھوڑی سی عقل استعمال کریں، جو آپ نے حاصل کر لیا اس 60-70 سال کے عرصے میں، وہ آپ سے بس اب جانے والا ہے، یا آپ جانے والے ہیں۔ آپ تو یقیناً اس سے جانے والے ہیں۔ اگر کوئی مرتے دم تک صدر یا وزیر اعظم بھی رہے، لیکن یہ ہے کہ مرتے وقت تو بس اس کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہوگی، یعنی جب مر جائے گا اس کا جسد خاکی ابھی دنیا میں ہوگا، لیکن اس کی صدارت یا وزارت کا عرصہ جو ہے بے اختتام ہوگا۔
اور اسی طرح دیگر مال و متاع اگر کسی نے حاصل بھی کر لیا، کوئی دنیا جوڑ بھی لی، لیکن موت کے وقت ابھی اس کی میت رکھی ہوگی چارپائی پہ یا جہاں بھی، لیکن اس کا ملکیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، اس سے ذرا دیکھنا ہے، اس سے ہم نے یعنی اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے سامعین کرام کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اس میں لوگوں کی اکثریت کا جو غالب نظریہ ہے وہ اس دنیا پر ہے، یعنی دنیا پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ تو بہرحال یہ بات سوچنے کی ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور آج جو ہے وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ اور میں نے آپ کو یعنی یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے پاس صرف دنیا نہیں ہے، یہ آخرت نہیں ہے، یعنی صرف فللہ وہ ایک آیت بھی ہے نا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ وہ الفاظ اس بینی الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، قرآن کیا ہے، فللہ الآخرۃ والاولیٰ، یعنی اولا اور آخرت یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ اصل میں دنیا ایک ایسی چیز ہے سامعین کرام جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جتنی ہم محنت کریں گے، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں گے، محنت کریں گے اور اپنی ترکیبیں لڑائیں گے تو اتنی ہی ہم شاید کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ دنیا جو ہے وہ تقسیم شدہ ہے، یعنی اس کے لیے اسٹرگل جو ہے، آپ اگر معمولی اسٹرگل کریں، یعنی ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ خوب کوشش کریں، خوب کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے آخرت کے لیے۔ اور یہ بات دیکھیں، قرآن جو ہے وہ ام العلوم ہے، اور حقیقت، اصل حقیقت قرآن میں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ قرآن اگر ایک نظریہ آپ کو دے رہا ہے تو اس کو قبول کر لیں، اس کو اپنا نظریہ بنا لیں۔ قرآن اگر کسی چیز کی یعنی کوئی وقت نہیں بیان کر رہا تو اس کو بھی قبول کر لیں۔ دنیا کی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر میں بھی اس کی اہمیت ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ ہم نے آج کر لی ہے۔ یہ بات یعنی آپ نوٹ کریں نا، دیکھیں وہ ایک حدیث کا مفہوم آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی، یا حدیث قدسی ہے جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت میری نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو میں اس کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اب اس کی حیثیت جو ہے، جو ہماری نظر میں جس کی حیثیت ہے، اس کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اب اس میں نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ اگر ایسا ہی ہے اور یقیناً ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آخر یعنی اب دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے یعنی ایک چیز کی قدر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھنا ہے، اور پھر اللہ کا رنگ ہم نے اپنانا ہے۔ ہم تو بسا اوقات یہ حدیث سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے اور ہم کیوں اس کو فالو کریں۔ اللہ کے جو نظریہ ہے، جو وہ ہے، جو قدر و قیمت ہے، ہماری نظر میں تو وہ نہیں ہے، ہماری نظر میں تو اس کی بہت قدر و قیمت ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے ایمان کے سودے کر لیتے ہیں دنیا کے لیے، بلکہ ایمان کہاں ہے ہمارا، یہ بھی تو بات سوچنے کی ہے نا۔ ہمارا تو ٹوٹلی یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں، اور ساری زندگی جو ہے ہم نے دنیا کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے۔ اب یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں دنیا میں بھی اجر دینے والا ہے، جزوی طور پہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا میں جزوی طور پہ اجر دیتا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں تم میں سے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اور یہ مضمون کافی طرق سے، کافی انداز سے
مختلف انداز سے قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے سامعین کرام، پیغمبروں نے بھی یہ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ ہود میں آپ دیکھ لیں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، سورہ ہود میں تو یہ ہے کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، تمہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کر لو، تمہیں ایک اچھی زندگی وہ عنایت فرمائے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا، یعنی ہر ایک کو اپنی معراج تک پہنچائے گا، ہر انسان کو اس کی معراج تک پہنچائے گا۔ یہ باتیں ہماری نظر میں تو عام طور پہ اتنی وقت نہیں رکھتی، نہ اس کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل میں اپنی سوچ سمجھ سے کہہ رہا ہوں کہ جو اخروی انعامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، اس کو ہم پرکاہ اہمیت نہیں دیتے، معاذ اللہ کی پناہ، پرکاہ اہمیت نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ وہ بڑی جو ہے مقام انسانیت ہے، اس پہ بھی ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ انسانیت کا مقام بیان کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، یعنی خلیفہ بننے کی استعداد دے کے اس مخلوق کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ محنت کرے تو یہ اللہ کا خلیفہ بن سکتی ہے، یعنی اس میں یہ ایبلٹی ہے، یہ صلاحیت ہے۔ مثال کے طور پہ ہر مخلوق میں ایک صلاحیت ہوتی ہے، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس میں اس کی مکمل صلاحیت ڈال دی ہے۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے شہد بنانے کے لیے پیدا کی ہے، اور اس میں اس کی وہ ساری جو کمپیوٹرائز فیڈنگ ہے، جس طریقے سے اس نے کرنا ہے، آپ دیکھیں اپنا جو وہ چھتا بناتی ہے اپنا جس طریقے سے، تو وہ سائنس ہم نے معلوم کر لی ہے کہ اس کی کیا ہے، تو ہم نے آج مصنوعی چھتے بنا دیے ہیں اس کے لیے، اور اس سے ہم مطلب کام لے رہے ہیں۔ مکھیاں جو ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگ پالتے ہیں، اور اس سے کیونکہ اس کا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیڈنگ کی بھی ہے، کیا مکھی کا کردار ہے، کیا سوچتی ہے، کہاں جائے گی، اسی طریقے سے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی میں استعداد ہے، قابلیت ہے شہد بنانے کی۔ ہم انسان ہیں اسی طرح ہر مخلوقات میں، لیکن ہم انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیگر مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، دیگر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو ہمیں ایک بڑے اونچے درجے پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ اونچا درجہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ نیابت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے۔ انسان میں، ہر انسان میں یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ استعداد موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن سکتی ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم نے تو گائے بیل بھینس بکری وغیرہ سمجھ لیا ہے، کھانا پینا دنیا ایک جانور اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے۔ جانور نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ اس میں اتنی اہلیت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اہلیت دی ہے سوچنے سمجھنے کی، لیکن ہم اس سے کام نہیں لیتے، اور بس یہی دنیا اور دنیا آپ دیکھ لیں، بس دنیا ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں سامعین اکرام، اصل میں ایسا رواج پڑ گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چل پڑے، تو دنیا میں ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ یہ ایک انتہائی غلط سوچ ہے۔ اصل میں مومن جو ہے اور مومنوں کی جماعت اگر ایک بن جاتی ہے تو دنیا کا اقتدار اس کے لیے تشتری میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔
تو یہ اقتدار تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ میں سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ قرآن والے القرآن یعلو ولا یعلا علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، لیکن وہ کہاں ہے مومن؟ تو یہ ایک تصور تو بالکل غلط ہے سامنے کا، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ دنیا میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، یہ دنیا مومن کے لیے ہے۔ دنیا اور جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مومنوں کے لیے، یعنی اپنے بندوں کے لیے ترتیب دی ہے، لیکن ادھر صفت رحمانیت ہے، جو اللہ کی بندگی سے انحراف کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کو نہیں روکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی ربوبیت ہے۔ اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، گزشتہ درس میں آپ کو سنا تھا کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق ذالک قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مومنوں کے لیے ہیں اور خالص مومنوں کے لیے ہیں روز قیامت۔ تو ایک تو یہ تصور جو ہے وہ ختم کر دیں کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا، بس کام کرتے چلے جائیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے وعدے کیے میں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ او كما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور اپنے بندوں کی اس دنیا میں بھی، فی الحیات الدنیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہے وما عند اللہ ہے، یہ صرف آخرت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ دنیا میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت کچھ دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اتنی دی مومنوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ سلسلہ شروع ہوا پیغام الہی دوسروں تک پہنچانے کا، تو زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے، دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے، یعنی غربت ختم، مک گئی۔ تو یہ دنیا تو آ گئی نا۔ بہرحال یہ ایک دیکھیں، اچھا اس میں ایک میں ضمنی طور پہ عرض کروں کہ خیر میں جو باتیں کر رہا ہوں یا ابھی تک جو میں نے بات کی ہے وہ تو اجتماعی طور پہ ہے، لیکن میں انفرادی طور پہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو اگر اللہ کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا، دنیا کی زندگی پر آپ نے دھوکہ نہیں کھایا اور اس کے فریب میں نہ آئے اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا اور کہہ دیا آپ نے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین، اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو اب یہ ہے کہ دنیا انفرادی طور پہ، اب تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ انفرادی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، ایک سکون آ جائے گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ یعنی فکروں سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ ہمارے شیخ ایک اس سلسلے میں ایک شعر کہا بھی کرتے تھے کہ دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے۔ تو دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، تو ایسے جو مومن ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سکون اور اطمینان فرماتا ہے، دل جو ہے چمک جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے، دل عرش الہی بن جاتا ہے۔ اور ضرور میں آپ کو کہوں گا کہ وہ حدیث کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں سب سے زیادہ بندہ ان کے ذریعے مجھ تک میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اور یہ میرے تقرب کے لیے زائد کام بھی کرتا ہے، یا تقرب الی عبدی بالنوافل، زائد کام بھی کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور وہ یعنی میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سنتا ہے، یعنی میری اس کی
اس کی قوتیں جو ہیں وہ بدل دی جاتی ہیں، وہ میری قوتیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ درجات ہیں، یہ دنیا میں ملتے ہیں سامعین کرام، یہ اخروی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں آپ کی جو یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو جب حاصل کر لیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ ایک نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور وہ نفس مطمئنہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے اپنے دربار میں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ایک جو ہے یعنی وما عند اللہ خیر و ابقا، یہ جو کیفیت ہے یہ پھر دائمی ہے، یہ سکون دائمی ہے، اور یہ قبر میں بھی یہ سکون ہوگا، حشر میں بھی سکون ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ تو گھبراہٹ والا دن ہوگا، لیکن مومن جو ہے اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی۔ تو یہ دائمی ایک سکون آپ کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ قبر میں آپ سے کہا جائے گا نم کنومۃ العروس، پہلے دن کی دلہن کی طرح سو جاؤ، بس اب آپ کے محبوب کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ بہرحال یہ نعمتیں جو ہیں وہ جاری و ساری رہتی ہیں، یہ بہتر ہیں اور دائمی ہیں۔ وما عند اللہ خیر و ابقا۔ اب تیسری جو بات اس میں کہی جا رہی ہے کہ ان نعمتوں کے مستحق کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین و دنیا کی نعمتیں ملیں گی، اس کے یعنی وہ کن صفات کے اہل لوگ ہیں، یعنی ان کی صفات کیا ہیں۔ اب بس دو باتیں ہیں اس میں، آمنو جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون اور جو محض اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ایمان لانا، جہاں تک کہ ایمان کا جو تعلق ہے، تو پہلے تو میں شان نزول کے حساب سے آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ ابتدائی طور پہ توحید کی دعوت تھی کہ اللہ کو اپنی منزل بنا لو، اللہ کو پوجو، اللہ کی مانو، اللہ کا حکم تسلیم کر لو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ تو جن لوگوں نے جو لوگ باطل یعنی جن لوگوں نے باطل کو رد کر دیا اور اللہ پہ ایمان لے آئے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب انہوں نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی۔ تو اصل یہ ایمان والے جو ہیں، ان کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو میں آپ کو ان کی وہ بنیادی صفات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے طاغوت سے انکار کیا ہے اور اللہ پر ایمان لیا ہے۔ اللہ پر ایمان میں نے آپ کو کہا نا سامعین کرام کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لے، نمبر 1، پھر اپنے مقصد حیات کو پہچان لے، مان لے کہ میں ظاہر نہیں بلکہ باطن ہوں، اور مان لے کہ میری منزل دنیا نہیں بلکہ اللہ ہے۔ اس پر پورا بھروسہ، پورا یقین، یعنی دیکھیں آپ کو دنیا میں بھی آپ جو کام کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کام کے متعلق آپ ایک یقین حاصل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر والدین ہیں، اپنے بچے کو نئے بچے کو یعنی اسکول میں ڈال لیں، تو آپ پہلے تعلیمی ادارے کے متعلق ایک یقین حاصل کریں گے کہ نمبر 1 اس کی تعلیم اچھی ہے، نمبر 2 میں اس کی فیس دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں، اور یہ میرے بچے کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ ایک یقین کی بنیاد پر ہر کام انسان، میں آپ کو یہ بتاؤں نا سامعین کرام، ہمارے ہر کام کی بنیاد ایک یقین ہوتی ہے۔ یقین وہ یعنی یقین کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھا یقین کیا کہ برا یقین کیا۔ چور اگر چوری کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ ایک یقین کے تحت کرتا ہے۔
رشوت خور جو ہے اگر کوئی رشوت کا مطالبہ کرتا ہے یا رشوت سے اپنی جیبیں بھرتا ہے تو اس کا ایک یقین ہوتا ہے، اس کا باطل پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر اس کا یقین نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کرپٹ ہے، لوگوں کے یعنی عوامی عہدہ ہے اس کے پاس، اب اس کا یہ یقین ہے کہ اس کی تو مجھ سے کوئی پوچھ گچھ ہو ہی نہیں سکتی، وہ اس کو کہتے ہیں نا وائٹ کالر کرائم، وائٹ کالر کرائم، اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ بیک جو ہوتی ہے نا یعنی وہ رشوت لی اس طریقے سے جاتی ہے کہ اس کا تو کوئی ثبوت ہوتا ہے، نہ ریٹرن ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ کرپشن پھر جاری رہتی ہے اس محکمے میں، آپ جتنا بھی آپ اس کو کم کر لیں لیکن اگر خوف خدا نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر بات کی بنیاد ہم جو ہر کام کرتے ہیں دنیا میں اچھا یا برا، ایک شرابی شراب پیتا ہے تو ایک یقین کے تحت پیتا ہے، بہرحال پھر جو بھی ہے ہر کام ایک یقین کے تحت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک یقین ہے کہ دنیا حاصل کرو بڑے مزے ہیں، دنیا ہی کو منزل بنا لو بڑے مزے ہیں۔ ہم خود بھی دنیا کی طرف یعنی دنیا کو ہم نے اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر ہم ڈالتے ہیں، اسی حرام کے راستے پر، اور اسی دیکھیں حرام کیا ہے؟ صرف اگر آپ حلال بھی کما رہے ہیں لیکن اگر صرف دنیا کا خیال ہے تو وہ حرام ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں نا۔ یہ بہرحال یہ بات سوچیں آپ، دنیا اگر آپ حلال بھی کما رہے ہیں لیکن آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، آخرت کو بھلا دیا ہے تو یہ حرام ہے، آپ کرتے رہے نا۔ تو یہاں ہے کہ دو صفات ہیں، آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی یہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، دائمی ہے، لیکن کون لوگ؟ جن کا یقین ہو اپنی حقیقت پہ، اپنے مولا پر اور آخرت پر، جن پر ان کا یقین ہو اور رب پر وہ بھروسہ کرتے ہوں، وعلی ربہم یتوکلون۔ دوسری صفت یہاں جو ہے دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے یہ بیان فرما رہے ہیں، وعلی ربہم، فقط اپنے رب پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ مضمون میں آج کلیئر نہ کر سکوں، لیکن بہرحال میں اختتامی کلمات کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ اپنے عقل کی بنیاد پہ گزارتا ہے، لیکن جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی تفصیل میں مزید بیان کروں گا، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو بھی تمہیں دیا گیا ہے کوئی بھی چیز، من شیء کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا عارضی فائدہ ہے، وما عند اللہ اچھا تلاوت کر لیں چلے پہلے، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون۔ اب ترجمہ سنا دیں، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فما اوتیتم من
شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Whatever thing you are given is only the provision of this life, but what God possesses is better and more lasting for those who believe and rely on their Lord. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔